السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد اکرام کاوش، علم کی دنیا ٹی وی کے ساتھ۔ آج کی ایپیسوڈ کے اندر آپ کو دنیا سائنس، قدرت خداوندی کا مظہر اور اس کا ایک نمونہ پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سی چیزوں سے نوازا، ان میں سب سے پہلے انسان کا وجود انسان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ سب سے پہلے انسان کے اندر خلیہ، جن کو سیل کہتے ہیں، خلیہ زندہ اجسام کی بنیادی اکائی کا نام ہے۔ ان ہی سے انسان بنا ہوا ہے۔ متوسط قد و قامت کے انسانی جسم میں ان خلیات کی تعداد 1 کروڑ کے قریب ہے۔ ہر سیکنڈ میں خون 10 لاکھ خلیات ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اتنے ہی جنم لیتے ہیں۔ ہر خلیہ 70 سے 75 یعنی 70 سے 75% تک پانی ہوتا ہے۔ ہڈیاں، جن کو بونز کہتے ہیں، ہڈیوں کی حرکات کے لیے پورے جسم میں 539 عضلات ہیں یعنی مسلز ہیں۔ اعصاب، پٹھے یعنی نروس، ایک قدم اٹھانے میں 45 یعنی 45 پٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ اعصاب میں دوڑنے والی روکی رفتار 4 میلی فی سیکنڈ یعنی 1 گھنٹہ میں 4400 میل فاصلہ طے کرتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کی جلد کے اوپر آ جائیں تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایک اور نعمت سے نوازا جس کا نام ہے اسکن۔ جلد میں 2,50,000 سے زائد خانے ہیں۔ سردی کو محسوس کرنے کے لیے اس پر نالیاں جلد کی کشادہ ہو کر زیادہ خون دوڑانے کا سامان کرتی ہیں تاکہ گرمی پیدا ہو۔ گرمی جسم پر لگنے پر 3 ملین پسینہ کے غدود ٹھنڈا پسینہ خارج کر کے جسم کو راحت پہنچاتے ہیں۔ دماغ، جس کو برین کہتے ہیں، 1 بلین سے زائد خلیوں سے بنا ہے جنہیں نیورون کہتے ہیں۔ دماغ کے خلیے اپنا کام 1 کھرب سے زائد حساس ریشوں کے ذریعہ کرتے ہیں۔ گرمی جسم پر لگنے پر 3 ملین پسینہ کے غدود ٹھنڈا پسینہ خارج کر کے جسم کو راحت پہنچاتے ہیں۔ آگے برین کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ 1 ملین سے زائد خلیوں سے بنا ہے جنہیں نیورون کہتے تھے۔ یہ دماغ کے اندر جو خلیے ہیں اپنا کام 1 کھرب سے زائد حساس ریشوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے انسان کی اللہ رب العزت نے پہچان کروائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی اللہ رب العزت نے انسان کی پہچان کروائی۔ التی منتشرۃ من الدماغ الی سائر البدن، دماغ بیک وقت اپنے اندر 10 کھرب معلومات کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسا کمپیوٹر سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر 10 کھرب معلومات کو محفوظ کر سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی، ایسی کوئی بھی طاقت نہیں جو بیک وقت اپنے اندر 10 کھرب معلومات کو محفوظ کر سکے۔ یہ انسان، حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے ایک ایسے کمپیوٹر، ایک ایسے چیز سے نوازا ہے جس کو دماغ کہتے ہیں۔ اسی دماغ نے اللہ رب العزت کو، انسان جب اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ یہ انسان کے اندر اللہ پاک نے جو مشینری تیار رکھی ہے یہی 10 کھرب معلومات کو بیک وقت محفوظ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو ایک آنکھ سے نوازا جس کو آئز کہتے ہیں۔ ایک آنکھ میں 13 کروڑ کیمرے کام کر رہے ہیں۔ 60 لاکھ رنگوں کی پہچان کے لیے 12 کروڑ سفید و سیاہ رنگ کی شناخت کے لیے کیمرے اللہ رب العزت نے انسان کو دیے ہیں۔ دن کے وقت کام کرنے کے لیے الگ کیمرے ہیں جنہیں کونز کہتے ہیں۔
اسی طرح رات کے وقت کام کرنے والے علیحدہ کیمرے ہیں جن کو راڈز کہتے ہیں۔ جن لوگوں میں راڈز نہیں ہوتے انہیں رات کو نظر نہیں آتا۔ انسانی آنکھ میں 1 کھرب سے زائد روشنی قبول کرنے والے ریشے ہوتے ہیں۔ یہ تعداد میں ان ستاروں کے برابر ہیں جو ملکی وے نامی کہکشاں میں ہیں۔ آنکھ کے آخری طبقہ میں 30 لاکھ تہیں اور 3 کروڑ ستون ہیں۔ انسانی آنکھ ایک سال میں کم از کم 40 لاکھ دفعہ کھلتی اور بند ہوتی ہے۔ انسان کے کان کے اوپر آ جائیں، جس کو ایئر کہتے ہیں۔ کان میں 1 لاکھ ٹیلی فونی سماعتی خانے ہیں۔ یہ خانے آواز کو وصول کر کے دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ کان کے اندر پردہ کے آگے 3 ہڈیاں باہم پیوست ہیں، جڑی ہوئی ہیں، جو اونچی اور سخت آواز کو نرم کر کے آگے پہنچاتی ہیں۔ آگے خون کے اوپر آ جائیں، جس کو بلڈ کہتے ہیں۔ انسانی جسم میں 750 کھرب خلیے ہیں، جن میں سے صرف 250 کھرب خلیے خون کے سرخ جسم میں ہیں۔ ایک جوان آدمی میں خون کی وہ مقدار جو 1 منٹ میں دل سے گزرتی ہے 5 لیٹر ہے۔ 5 سالہ بچوں میں 4 لیٹر فی منٹ اور 80 سال کی عمر میں یہ 8.2 لیٹر فی منٹ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آخری عمر میں جسم کی توانائی کم ہو جاتی ہے۔ 70 کلو گرام آدمی میں خون کی مقدار 5 لیٹر ہوتی ہے۔ اس میں 3 لیٹر بلیسم پانی ہوتا ہے۔ انسانی بدن میں خون کی شریانوں کو اگر ناپا جائے تو ان کی لمبائی 60,000 سے 1 میل تک لمبی ریلوے لائن کے برابر نکلے گی۔ خون ہی زہریلی گیس CO2 کو جسم سے لے جاتا ہے۔ خون کے اندر موجود سفید ذرات WBC جسم کو جراثیم کے حملوں سے بچاتے ہیں۔ خون کے اندر سرخ ذرات RBC ہیں۔ ایک رنگ دار مادہ ہیموگلوبن ہوتا ہے جو آکسیجن کو جذب کرتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں کی ہوا میں سے آکسیجن لے کر جسم تک پہنچاتا ہے۔ ہمارا خون میں تقریباً 2 چمچ شکر ہوتی ہے۔ اگر اس مقدار سے چند ذرات بھی کم ہو جائیں تو مختلف امراض حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ خون میں موجود بلیسم خون کو جمنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہمارا خون جم جائے۔ خون یہ تمام حصوں سے بیکار اور ضائع شدہ مادے مثلاً یورک ایسڈ اور کلورل وغیرہ لے کر ان اعضاء تک پہنچاتا ہے جو انہیں خارج کرتے ہیں۔ وینز وہ ساکن رگیں ہیں جو تمام بدن کے خون کو اکٹھا کر کے دل تک پہنچاتی ہے، اور ان جو وینز ہیں وہ تڑپنے والی رگیں جو صاف خون کو جس میں آکسیجن ملی ہوتی ہے دل سے لے کر تمام اعضاء تک پہنچاتی ہیں۔ انسان کے ٹیتھ دانت کو دیکھا جائے، دودھ کے دانت 20 ہوتے ہیں۔ 6 سال بعد ایک دانت مستقل آ جاتی ہے تو یہ ہو گئے 24، پھر سامنے والے گرتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں تو یہ 28 ہو گئے، پھر 17-18 سال کی عمر میں ایک عقل دانت آ جاتی ہے۔ اسی طرح کل دانت ہو گئے 32۔ دل جس کو ہارٹ کہتے ہیں، دل جسامت میں ایک مٹھی کی برابر ہے۔ دل کا طول 12 سینٹی میٹر اور دل کی چوڑائی 9 سینٹی میٹر، اور اس ہارٹ کی جو موٹائی ہے یہ 6 سینٹی میٹر ہے۔ قلب دل کا اوسط وزن مردوں میں 300 گرام اور قلب کا اوسط یعنی دل کا اوسط وزن عورتوں میں 250 گرام کا ہوتا ہے۔ دل 5 لیٹر فی منٹ خون پمپ کر چکا ہوتا ہے۔ 45 سال کی عمر میں جب انسان پہنچتا ہے، دل تقریباً 3 لاکھ ٹن خون پمپ کر چکا ہوتا ہے۔ ایک صحت مند انسان کا دل 1 منٹ میں 70 تا 90 بار دھڑکتا ہے۔ دل کی 3 دھڑکنوں میں 1 پیالی خون خارج ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر 70 سال زندہ رہے تو دل 4 کھرب دفعہ دھڑکے گا اور اس میں دورانے 10 کروڑ گیلن خون کا اخراج کرے گا۔ دل 24 گھنٹوں میں اتنی قوت صرف کرتا ہے جو 3 فٹ اونچی پلیٹ فارم پر 20 ٹن کوئلہ چڑھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ساختِ دل 4 خانوں سے بنا ہے، 2 خانے اوپر اور 2 نیچے ہیں۔ دائیں میں 2 بڑی وینز
کے ذریعے اوپر اور نیچے والی دھڑ سے پھیپھڑوں سے آکسیجن ملا ہوا خون آتا ہے، پھر یہ خون اپنے متعلقہ جو انڈل دیا جاتا ہے، دائیں کی طرف سے یہ خون ایک بڑی شریان کے ذریعے پھیپھڑوں کو اور بائیں کی طرف سے یہ تمام جسم کو روانہ کیا جاتا ہے۔ انسان کے ناک کو دیکھیں، ناک ہوا کو مرطوب بنانے کے لیے 4 گیلن نمی روزانہ پیدا کرتا ہے۔ ناک کے اندر ایک مائکرو سافٹ ویئر، ایک جھاڑو ہے، اس جھاڑو کے اندر غیر مرئی روئیں ہیں جو مضر جراثیم کو ہلاک کر دیتی ہیں، نیز ان کے پاس ایک ایسا دفاعی نظام ہے جسے لائسوزوم کہتے ہیں۔ اس نظام کے ذریعے ناک آنکھوں کو خطرناک بیماریوں سے بچاتا ہے۔ گلے کو دیکھ لیں، حلق میں 2 سوراخ کا ہونا، آگے والا سوراخ سانس کی اور پیچھے والا خوراک کی نالی میں کھلتا ہے۔ جب اندر والا جو مقصد ہے کہ آگے والا سوراخ ہے، یہ تو کیا کرتا ہے، یہ سوراخ سانس کے لیے ہوتا ہے، جو پیچھے والا سوراخ ہے یہ خوراک کے لیے۔ اس نالی میں جب کھلتا ہے، سانس والی نالی پر ایک ڈھکن ہے جس کو ایپیکلوٹس کہتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت یہ سانس والی نالی کے اوپر آ جاتا ہے تاکہ لقمہ سانس والی نالی میں نہ چلا جائے، اور ورنہ موت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھیپھڑے انسان کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی نعمت عطا کی ہے، پھیپھڑے نما۔ ایک آدمی کی اوسط زندگی میں پھیپھڑے 50 کروڑ مرتبہ پھولتے اور سکڑتے ہیں۔ 1 منٹ میں آدمی 12 سے 16 سے 18 مرتبہ سانس لیتا ہے اور پورے دن میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ ہر ایک سانس میں 25 سے 30 انچ ہوا اندر جاتی ہے۔ یہ ہوا پھیپھڑے کی 15 مربع فٹ جگہ میں چکر لگاتی ہے۔ ایک دن میں آدمی سانس کے ذریعے 14,400 گیلن ہوا کھینچتا ہے۔ زبان ذائقے محسوس کرنے کے لیے اس پر 3,000 خانے ہیں۔ معدہ کے اندر 3.5 کروڑ کے قریب غدود ہوتے ہیں جن سے خاص کیمیائی مادوں کا اخراج ہوتا ہے، یہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جگر، اس کا وزن 1.5 سے 2 کلو ہوتا ہے۔ جگر میں شکر، لمحیات، لحمیات، نمکیات، وٹامن وغیرہ بنتے ہیں۔ جگر کے افعال اس قدر ہیں کہ سائنسدان اس کا نعم البدل نہیں پیش کر سکتے۔ جگر کا ایک خاص کیمیکل مادہ ہیپارین بنانا جو خون کو رگوں سے جمنے سے روکتا ہے۔ لبلبہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ لبلبہ میں ایک مادہ کا پیدا ہو کر خون میں شامل ہوتے رہنا، اگر یہ صحیح مقدار میں پیدا ہو کر خون میں شامل نہ ہو تو شوگر کا مرض ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے شوگر کے مریض کا علاج مصنوعی انسولین سے کیا جاتا ہے۔ گردہ، جس کو کڈنی کہتے ہیں، گردے کا سب سے بڑا اور اہم کام خون کو صاف رکھنا ہے۔ یہ زہریلے اجزاء کو جسم سے پیشاب کی صورت میں خارج کرتے ہیں، گویا کہ یہ فلٹر پلانٹ کا کام کرتے ہیں۔ نیز دونوں گردوں میں 24 لاکھ فلٹر پلانٹ لگے ہوتے ہیں اور ہر پلانٹ پیشاب بنا سکتا ہے۔ ان پلانٹس کو نیپرونز کہتے ہیں۔ انسانی جسم میں ایک حد تک جو انسان کے اندر ایک خاص مقدار انسان کو نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن جب ان ضروری اجزاء کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو یعنی گردے ان کو پیشاب کی صورت میں خارج کر دیتے ہیں۔ ہر روز انسانی گردوں سے 200 لیٹر پلیسم خون جو مائع جز ہوتا ہے وہ فلٹر ہوتا رہتا ہے۔ اگر گردہ کام کرنا چھوڑ دیں تو جسم میں زہریلے مادے مثلاً یورک ایسڈ وغیرہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے انسان بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علم کی دنیا ٹی وی کے ساتھ محمد اکرام کاوش کے ہمراہ۔ ایسی مزید معلومات جو انسان کی ذات کے متعلق اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو ایک مقصد دے کر بھیجا، اس کو بہترین امت کے لقب سے نوازا۔ اس کو بہترین امت کے لقب سے قرآن نے کس طرح فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کہیں پر اللہ پاک نے فرمایا اس انسان کو قسمیں کھا کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے زیتون کی اور طور سینین کی۔ پھر فرمایا عربی جس انسان کو عربی کے اوپر مہارت حاصل ہے، وہ عربی قاعدوں کو جانتا ہے، وہ اس قاعدے کو سمجھے گا، اس کو دیکھے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد، لام بھی تحقیق کے لیے، جو قد ہوتا ہے وہ بھی بات کو پکا کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کہے کہ کوئی یہ کام کرنا ہے، جب اس کو بار بار دہرایا جائے تو اس کام کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے اس انسان کو کہ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر 700 مرتبہ کم و بیش اللہ پاک نے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کا لفظ بولا، یہ بتلا دیا اس کام کی اہمیت کو کہ یہ کام بڑا اہم ہے، اس لیے تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اللہ پاک یہاں پر بھی لام تحقیق کے لیے قد جو لے کر آ رہے ہیں عربی قاعدے کے مطابق، جو عربی جن کو عربی کے اوپر عبور حاصل ہے وہ سمجھیں گے اس بات کو۔ لام بھی تحقیق کے لیے اللہ پاک لے کر آئے، قد بھی تحقیق کے لیے لے کر آئے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو احسن لفظ ہے یہ اس کا معنی بڑھوتری کے ہوتا ہے، اضافت کے ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں البتہ تحقیق میں نے انسان کو ایک خوبصورت اچھے سانچے کے اندر پیدا کیا۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کی زبان سے سنیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انس کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا مگر محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر مقصد دے کر بھیجا، اور اللہ پاک نے کہا کہ اے انسان جب تو میرے پاس آئے تو کامیاب ہو کر آنا، اور کامیابی کا معیار کیا بتا دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ میرے بھائیوں کامیاب ہے۔ مزید ایسی انسان کے متعلق قرآن کی زبانی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم کی دنیا کو سبسکرائب کریں، اس کو فالو کریں اور دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں۔ اور آج کی قسط کے بعد جو اگلی قسط ہے وہ اس قسط کے اندر زمین کی سطح کے بارے میں، 4 بڑے بر اعظم جو ہیں ان کے بارے میں، اور بہت سی جو آپ کے معلومات کے اندر بادل کا، سمندر کا نظام، سورج کا نظام، ہوا کا نظام، اور جو روشنی کا نظام اور دیگر منافع بخش چیزیں، دودھ کا درختوں سے نکلنا، ایسی مزید جو اگلی قسط کے اندر آپ حضرات کے سامنے بتلائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ کے اپنے دوست محمد اکرام کاوش کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔